الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اقم الصلاة قائم کر نماز کو لدلوک الشمس وقت ڈھلنے سورج کے الی غسق اللیل تا رات کے اندھیرے تک وقرآن الفجر اور فجر کی نماز ان قرآن الفجر بے شک فجر کی نماز کان مشہودا ہے حاضر کی ہوئی ومن اللیل اور کچھ حصے رات میں فتہجد بے تو جاگا کر اس قرآن کے ساتھ نافلۃ لک زیادہ ہے آپ پر عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا امید ہے کھڑا کرے گا آپ کو آپ کا رب عزت کے مقام میں صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وإنا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کی ایک دو آیتیں میں نے ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان پر کلمہ فرض کیا ہے کہ دل کے ساتھ کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیب اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے۔ مسلمان رہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا جب تک اس کلمے کا اقرار نہ کرے۔ جب کلمے کا اقرار کر لیا، دل و جان سے پڑھ لیا، تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ مومن ہو گیا۔ اب اس کے ذمے فرائض ہے کہ کلمے کے ساتھ اس نے کچھ فرض ادا کرنے ہیں۔ ان فرائض میں اقام الصلاۃ نمازیں پڑھنا ہے، ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صوم رمضان کا روزہ رکھنا ہے،
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر سفر خرچ ہو، سواری ہو، تو پھر حج فرض ہے۔ پہلا فرض کلمہ ہے، اس کے ساتھ پھر 4 یہ فرض ہے۔ یہ ہر مسلمان بالغ پر ضروری ہے۔ باقی فرض اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، قرآن سنایا، اور روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیا۔ نماز جو ہے یہ نبوت سے پہلے بھی آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر قرآن اترنا شروع ہوا اور آپ کو نماز سکھلائی گئی، تو آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے، مغرب یا ظہر میں سے ایک پڑھتے تھے۔ 6 سن میں یا 5 میں آپ کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر بلایا، جس کو معراج کہتے ہیں، اور وہ معراج کا یہی مہینہ ہے رجب۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ بہشتی گھوڑا لایا گیا، اس پر سوار ہوئے، بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے لفٹ لائی گئی، جس میں آپ اور جبریل دونوں کھڑے ہوئے، اور اس کی رفتار آنکھ جھپکنے کی تھی کہ آنکھ جھپکنے میں آسمان پر پہنچ گئے، اور 7 آسمان 7 لمحوں میں طے کر لیے۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس لفٹ کے بعد ایک اور سواری دی گئی، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے بعد، جس کا نام رف رف ہے۔ پھر اس رف رف کے بعد چوتھی سواری تجلی تھی باری تعالیٰ کی، اس تجلی میں پرواز کی، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی کہ نماز پڑھو۔ کتنی پڑھیں؟ 50 نماز۔ یہ لے کر آ رہے تھے، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے روحی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نمازیں۔ کتنی؟ کہ 50۔ کہ میری امت 3 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھٹکارا لو۔ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، 10 معاف ہو گئی، پھر 10 معاف ہو گئی، آخری 5 بچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اور کم کراؤ۔
آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ دے اپنا انعام، اپنے قرب کا سامان اور ذریعہ، اور میں کہوں کہ اس میں ترمیم کرو۔ اللہ نے فرمایا اس جہان میں جہاں آپ ہیں 50 رہے گی، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں 5 ہوں گی، 1 کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا، امت پڑھے گی 5 اور ثواب ہوگا 50 کا۔ یہ لے کر آپ آئے بیت المقدس میں، سارے انبیاء علیہ السلام انتظار میں تھے، آپ نے بالکل اول وقت میں صبح کی نماز تمام انبیاء کو پڑھائی۔ اور وہ اشارہ دیا کہ اب سارے نبیوں کی امتیں یہی نماز پڑھے گی، جس نبی کے پاس جو نماز ہے وہ اب منسوخ ہو گئی، اور یہ نماز جو ہے، جو طریقہ ہے، یہی ادا ہوگا۔ صبح کی نماز پڑھا کر آپ پھر وہاں سے براق پر مکہ شریف آ گئے۔ اب مسئلہ تھا 5 نمازیں، وقت کیا ہوگا؟ تو ظہر کو جبریل امین آئے، صف کی گئی، جبریل آگے، پھر نبی علیہ السلام، پھر جماعت۔ ظہر کی نماز اول وقت میں جبریل نے پڑھائی، اور پھر آپ نے امت کو پڑھائی۔ یہ 2 رکعتیں تھی، 4 نہیں تھی۔ پھر عصر کو آئے، پھر مغرب کو آئے، پھر عشاء کو آئے، پھر دوسرے دن فجر کو آئے۔ ہر نماز اول وقت میں پڑھاتے گئے۔ دوسرے دن پھر ظہر کو آئے تو ظہر کی نماز آخر وقت میں، پھر عصر آخر میں، مغرب آخر میں، عشاء آخر میں، فجر آخر میں، اور فرمایا ان 2 وقتوں کے درمیان میں آپ کی نمازوں کا وقت ہے۔ اور فرمایا کتاب موقوتا، نماز کا وقت متعین ہے، پہلے ہوگی نہیں، بعد میں قضا ہو جائے گی۔ یہ ہدایات کہ جماعت اور جماعت کے ساتھ اوقات کا تعین، جس کی وجہ سے 5 نمازیں بنتی ہیں۔ وقت الگ الگ ہے، اس الگ الگ وقت کی وجہ سے 5 نمازیں بنتی ہیں۔ اب یہ 5 نمازیں ان اوقات میں کیوں ہوئی؟ تو اس کی حکمت ہے۔ آدم علیہ السلام آسمان سے جب اتارے گئے تو عرفات میں آئے، توبہ قبول ہوئی، 2 رکعت فجر کی نماز ادا کی۔ نماز میں قیام 1 ہے ہر رکعت میں، رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہے۔ یہ 2 سجدے فرشتوں کی نقل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کر کے جب سر اٹھایا،
دیکھا تو شیطان کھڑا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، فوراً دوسرا سجدہ کیا شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کا حکم مانا ہے، لہذا دوسرا سجدہ ہو گیا۔ اس لیے ہر رکعت میں سجدے دو ہیں، ایک اصلی، دوسرا شکریہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، قربان کیا، قبول ہوا، فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دمبا دے کر اس کو ذبح کرو۔ شیطان نے بہت بھرماری کی کہ نہ ذبح کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام اسے کنکریاں مار رہے تھے۔ ایک دفعہ بڑا بن کر ظاہر ہوا اور کہا کہ ایک تو تیرا بچہ ہے، یہ اپنا خاندان ختم کر رہا ہے، لہذا اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اللہ اکبر کے ساتھ، زمین میں دھس گیا۔ آگے چلے بیٹے کو لے کر مینا میں، پھر آگے آ گیا لیکن اس سے چھوٹا تھا، پھر 7 کنکریاں ماری اللہ اکبر کے ساتھ، پھر زمین میں دھس گیا، پھر تیسری دفعہ آ گیا تو بالکل چھوٹا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا اور جا کر بیٹے کے گردن پر چھری پھیری۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کی 2 رکعت پڑھی ظہر کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا، 2 فجر کے آدم اور 2 ظہر کے ابراہیم علیہ السلام۔ آگے 2 روایتیں ہیں، ایک کہ خضر علیہ السلام 100 سال اللہ نے ان کو مار رکھا، ثم بعثا، پھر زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کتنی مدت سے رہے، کہتے ہیں بس 1 دن یا کچھ، پھر نہیں 100 سال یہاں رہے۔ تو زندگی دینے میں شکریہ ادا کیا، عصر کی نماز پڑھی۔ دوسرا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز رہ گئی جو ان کی شکرانے کی تھی، پڑھتے تھے، سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہوا دے دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ عصر کی نماز ادا کی، اللہ کو وہ فعل پسند آیا، اس امت کے لیے وہ دے دی۔ داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، توبہ قبول ہوئی، مغرب کا وقت تھا، نماز میں کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھی، جب تیسری میں کھڑے ہوئے رات اسی میں لگ گئی، چوتھی تک پہنچی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا، تو مغرب کی 3 نمازیں، 3 رکعتیں۔ عشاء اس امت کا خاصہ ہے، اور امتوں میں نہیں تھی، اس امت میں عشاء کی نماز ہے۔ ساتھ ہی جیسے اس جہان میں موسم بدلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کبھی سردی کبھی گرمی، اس روحانی جہان میں بھی 3 دفعہ ہوا چلتی ہے روحانی۔ ایک جب سورج ڈھلتا ہے تو ایک روحانی اس عالم میں ایک ہوا چلتی ہے قبولیت کی،
پھر غروب کے وقت ایک چلتی ہے، پھر رات کے آخری تہائی حصے میں پھر ایک چلتی ہے۔ سورج ڈھلنے پر ہوا چلتی ہے، اس میں اللہ نے 2 نمازیں فرض کی، ظہر اور عصر، ابتدا میں ظہر اور آخر میں عصر۔ مغرب میں پھر ہوا چلتی ہے، تو ابتدا ہوا کی غروب کے وقت ایک نماز وہ ہے، اور پھر ایک تہائی رات تک۔ ایک ہوا چلتی ہے آخری رات، اور وہ سورج نکلنے تک۔ آخری رات کے حصے میں تہجد ہے اور فجر کی نماز ہے، لیکن تہجد اللہ نے فرض نہیں کیا کہ امت کے لیے مشکل تھا، ثواب بڑا ہے، بہت بڑا ثواب ہے تہجد کا، لیکن اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ البتہ اس تہجد کا حصہ وتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو امید رکھتا ہے کہ مجھے جاگ ہوگی تو تہجد کے بعد 3 وتر پڑھے۔ ابو ہریرہ چونکہ رات کو حدیثیں یاد کرتے تھے، پھر اٹھنا مشکل ہوتا تھا، تو فرمایا کہ آپ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ کر سو جایا کریں۔ تو اس حوالے سے 5 نمازیں ہیں اور 6واں وتر ہے جو تہجد کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 5 نمازیں فرض ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک قرب کی، نزدیکی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے آخر تک نماز نہیں چھوڑی۔ زندگی ملاقات انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا